انسپائرڈ اردو کے معزز دوستوں، میں ہوں عامر راجپوت اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تو دوستو، ہیکنگ کیا ہے اور ہیکرز کتنی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ دلچسپ حقائق آج آپ کو بتائیں گے۔ تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے انسپائرڈ اردو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں جو بیل کا بٹن ہے اسے بھی دبائیں تاکہ بر وقت آپ کو ہماری ویڈیوز مل سکیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ تو دوستو، اکثر و بیشتر ہمیں ہیکنگ کا لفظ سننے کو ملتا ہے۔ اس کو سیکھنے کے شوق میں بچے جرائم کی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ نئے اکاؤنٹ بنانے کی وجہ ہیکنگ ہی بتاتے ہیں۔ اگر ہم اس مسئلے پر تھوڑی سی بھی توجہ دیں تو کبھی بھی ہمارے اکاؤنٹ ہیک نہیں ہوں۔ اصل میں ہیکنگ ہوتی کیا ہے اور ہم اس سے محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ جیسا کہ پوری دنیا میں انٹرنیٹ کا استعمال بے حد بڑھ گیا ہے اور انٹرنیٹ کی اس دنیا میں رہنے والا ہر شخص فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور دیگر بہت سی سوشل سائٹس کو استعمال کر رہا ہے۔ ہیکنگ کے لیے مختلف وائرس بنائے جاتے ہیں اور پھر مختلف طریقوں سے نہ صرف لوگوں کے کمپیوٹرز اور موبائل فونز کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ آپ کے سسٹم اور اکاؤنٹ میں موجود اہم معلومات اور کاروباری اکاؤنٹس بھی چوری کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، ہیکر ہوتا کون ہے؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہیکر وہ شخص ہوتا ہے جو پاسورڈز، کریڈٹ کارڈز اور لوگوں کی ذاتی انفارمیشن کو چوری کر لیتا ہے، مگر اس مسئلے کا دوسرا رخ دیکھیں تو ہیکر وہ شخص ہے جو کمپیوٹر پروگرامنگ میں تجربہ کار ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح کس ویب اور کوڈز کو کنٹرول کرنا ہے، کس طرح کمپیوٹر فنکشن کام کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہیکرز کی مختلف اقسام ہیں۔ ایکسکرپٹ کیڈٹس، ایسے لوگ ہیکنگ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، صرف چند ویڈیوز دیکھتے ہیں یا کوئی وائرس کوڈ اٹھاتے ہیں، اپنے سسٹم پر چلاتے ہیں۔ اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کے سسٹم کی تمام معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض دفعہ اس میں یہ لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ وائٹ ہیٹ ہیکرز، یہ ہیکرز ہمارے اکاؤنٹس کی سیکیورٹی پر کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور انسٹاگرام وغیرہ۔ ان لوگوں کو کمپنیز تنخواہ بھی دیتی ہے۔ بلیک ہیٹ ہیکرز، یہ لوگ ہیکنگ کی دنیا میں بہت برے سمجھے جاتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کے سسٹمز میں سے ذاتی معلومات لے کر اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ کریڈٹ کارڈز، پاسورڈز کی معلومات وغیرہ۔ یہ ہیٹ ہیکرز ہی غلط سرگرمی میں شامل ہوتے ہیں۔ گرے ہیٹ ہیکرز، یہ ہیکرز بلیک اور وائٹ ہیٹ ہیکرز کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ یہ لوگ سسٹم کو اپنے شوق کے لیے ہیک کرتے ہیں مگر سسٹم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ ریڈ ہیٹ ہیکرز، یہ ہیکرز بلیک ہیکرز کو ان کی غلط سرگرمیوں سے روکتے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی کے سسٹم سے معلومات حاصل کر رہا ہے یا کر چکا ہے تو وہ بلیک ہیکرز کے سسٹم میں وائرس منتقل کر کے چوری کی گئی معلومات کو ختم کر دیتا ہے اور اس کا سسٹم تباہ کر دیتا ہے۔ پھر بلیک ہیکرز کو دوبارہ کام شروع کرنے کے لیے نئے سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ گرین ہیٹ ہیکرز، یہ ہیکرز ایکسکرپٹ کیڈٹس کی طرح کے ہوتے ہیں مگر یہ کوڈ کو کہیں سے اٹھا کر کہیں استعمال نہیں کرتے بلکہ ان میں سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے اور یہ سیکھ کر ہیکر بنتے ہیں۔ بلو ہیٹ ہیکرز، یہ ایکسکرپٹ کیڈٹس کی طرح ہوتے ہیں۔ جب کوئی ہیکر ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ان سے بدلہ لیتے ہیں۔ بلو ہیکرز کو مختلف کمپنیز نئی پروڈکٹ کے متعارف کرنے پر بھی بلاتے ہیں۔
تاکہ یہ ٹیسٹنگ کر کے انہیں بتائیں کہ پروڈکٹ کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو وہ پروڈکٹ کو لانچ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ ہیک کرنے کے بعد ہیکرز کیا کرتے ہیں۔ اگر مثال ویب سائٹ یا فیس بک اکاؤنٹ کی لی جائے تو ہیکرز آپ کے اکاؤنٹ کو ہیک کر کے اشتہارات لگا کر اکاؤنٹس یا ویب سائٹس خراب کر دیتے ہیں، یا پھر ان ویب سائٹس پر آنے والے وزٹرز کو کسی دوسری ویب سائٹ پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اکاؤنٹس یا ویب سائٹس پر موجود ڈیٹا چوری کر لیا جاتا ہے، یا پھر اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، ہیکرز کس طرح آپ کی معلومات تک پہنچتے ہیں؟ ہیکرز معلومات تک پہنچنے کے لیے 2 طریقے استعمال کرتے ہیں۔ پہلا، آپ کو مختلف انعامی اسکیموں کا جھانسا دیتے ہیں، اور دوسرا سب سے مقبول عام طریقہ یہ ہے کہ مختلف فحش ویڈیوز دیکھنے کا لالچ دیا جاتا ہے۔ معلومات حاصل کرنے کے لیے جب لنک پر کلک کرتے ہیں تو آپ سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز قبول کرنے اور آپ کی سیٹنگ تبدیل کرنے کی اجازت طلب کی جاتی ہے، تو کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے اوکے کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وائرس آپ کو ویڈیو تک رسائی دینے کے بہانے آپ کے سسٹم اور اکاؤنٹس تک رسائی کے لیے آپ سے اجازت مانگتا ہے۔ بالکل اسی طرح آج کل فیس بک پر مختلف ایپس نظر آتی ہیں جن میں ہماری دلچسپی کا سامان موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بچپن میں کیسے دکھائی دیتے تھے، یہ جوانی اور بڑھاپے میں کیسے لگیں گے، آپ کی پروفائل کو اب تک کتنے لوگ دیکھ چکے ہیں، آپ کی شکل کس ایکٹر سے ملتی ہے، یہ سب ایپ آپ سے اکاؤنٹ ایکسیس کی اجازت مانگتے ہیں۔ جب ہم ایک دفعہ وائرس کو ایکسیس پرمیشن دے دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی سے ایک مخصوص ٹائم کے لیے اکاؤنٹس کو آٹومیٹکلی چلاتا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ سے ہاتھ بھیج سکتا ہے، اور ہماری ٹائم لائن کا بھی آزادانہ استعمال کر سکتا ہے۔ ہیکنگ سے محفوظ رہنے کے لیے اجنبی لوگوں کی جانب سے وصول ہونے والی ای میل، فیس بک اور واٹس ایپ کے ساتھ جڑی ہوئی فائلز کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے پرہیز کریں۔ نوٹیفیکیشن کو آن رکھیے تاکہ اگر کسی دوسرے کمپیوٹر سے کوئی آپ کے اکاؤنٹ سے آن لائن ہوتا ہے تو آپ کو فوری طور پر پتہ چل سکے۔ کسی کی لوکیشن معلوم کرنے کا ایک آسان اور بہترین طریقہ یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ مختلف ویب سائٹس کا لنک آپ کو ان باکس یا ای میل کیا جاتا ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف آپ سے اس پر کلک کروانا ہوتا ہے۔ آپ کی ایک کال کے ذریعے آپ جس بھی انٹرنیٹ سے لاگ ان ہوتے ہیں، اس انٹرنیٹ کا آئی پی ایڈریس فوراً اس ہیکر کے پاس چلا جاتا ہے۔ آئی پی ایڈریس بنیادی طور پر آپ کے انٹرنیٹ کی لوکیشن ہوتا ہے۔ آئی پی کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت آپ کس ایریا میں موجود ہیں۔ اس طرح کے کام کو بھی ہیکنگ کہتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں جو بیل بٹن ہے اسے بھی دبائیں تاکہ فیوچر میں آپ کو ہماری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔